سیرت النبی میں ہم سابقہ درس میں یہاں تک پہنچے تھے کہ مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے جو تکلیفیں اذیتیں ان کو ملتی تھیں، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دشمنوں کے کیا معاملات رہے، کس کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو، آپ کی ذات مبارک کو جو ہے انہوں نے تکلیفیں دیں اور طرح طرح سے اس چیز کی کوشش کی اس کا ہم نے بیان کیا تھا، حتیٰ کہ ہم صفحہ نمبر 74 پر 74 پر رکے تھے، جس میں اس صفحے کے درمیان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حمزہ بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو ان کا اسلام لانے کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جو نبوت کے 6 سال کا ہے، یعنی آپ کے نبوت میرے 6 سال ہو رہے تھے۔ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ابو جہل، اس کی آپ سے ملاقات ہوتی ہے مسجد حرام میں، بیت اللہ میں، تو اس نے ابو جہل نے آپ کو گالی دی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو پتھر مارا جس سے آپ کے جسم مبارک سے خون نکلتا ہے۔ تو اس کے بعد ابو جہل نے یہ کام آپ کے ساتھ کر کے، قریش کی مجلس بیٹھی تھی بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے، عبداللہ بن جدعان نام کا ایک آدمی تھا مکہ میں، اس کی لونڈی دیکھ رہی تھی، تو اس کی لونڈی نے یہ واقعہ جو ہے آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شکار کرنے گئے ہوئے تھے، شکار کر کے واپس آتے ہیں، تو ان کو بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسے کیا ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں، غید و غضب میں آئے ابو جہل کے پاس، اور آ کے اس کو برے الفاظ بھی کہے، اور ساتھ ان کے ہاتھ میں کمان تھی، جس کمان سے شکار کیا جاتا ہے، تیر اور کمان، ایسے زور سے اس کے سر پر یہ کمان ماری حتیٰ کہ گہرا زخم چھوڑ گئی۔ اب یہ بات جو ہے معمولی نہیں تھی کہ مکہ کا سردار ہے ابو جہل، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی مکہ کے عظیم، سب سے بلکہ پوری کائنات کی عظیم ہستی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، تو مکہ والوں کے ہاں بھی آپ کا مقام اور مرتبہ کم نہیں تھا۔ تو جس پر کیا تھا کہ دونوں خاندانوں میں جو ہے قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی۔ ابو جہل کا خاندان جو بنو عدی ہے، بنو مخزوم ہے، اور آپ کا خاندان بنو ہاشم کا، لیکن ابو جہل نے اس چیز کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کو، یعنی آپ حمزہ کے بھتیجے کو جو ہے بہت سخت گالی دی تھی، بہت بری گالی دی تھی۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو کمان بھی ماری، اور کمان مارنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس چیز کا کوئی اظہار کیا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، محمد کے دین پر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ یہ کہہ لیجیے کہ ایک خاندانی حمیت کے طور پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو اگرچہ وہ چیز ابتداءً تو اس انداز سے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس پر چلا دیتا ہے۔ جس طرح کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ہم نے علم سیکھنا شروع کیا اور ہماری کوئی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، جس طرح کہ بعض اوقات نیت ہوتی نہیں کوئی، یا بعض اوقات ہوتی ہے کہ علم سیکھیں گے لوگوں کے ہاں شہرت ملے گی، اس طرح کی چیزیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے جب علم سیکھنا شروع کر دیا، اس رستے پر چل پڑے، تو اللہ نے ہماری نیتوں کو بھی خالص کر دیا۔ تو اس طرح یہاں پر بھی ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو کہا کہ تم نے کیسے میرے بھتیجے کو ایسی بات کہی جب کہ میں اس کے دین پر ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا یہ نہیں کہ واقعی وہ اس سے پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، صرف ایک حمیت کے طور پر تھا، لیکن بعد میں واقعی ہی وہ اسلام دل سے قبول کرتے ہیں اور اسلام کے عظیم سپاہی بنتے ہیں، بلکہ اسد اللہ کا ان کو لقب دیا جاتا ہے۔ اور یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بڑے بہادر نوجوانوں میں سے تھے اور بہت معزز ہستیوں میں سے تھے مکہ کا مکرمہ کی، تو کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ قبول اسلام جو ہے اسلام کے لیے ایک بہت بڑی قوت اور عزت کا باعث تھا۔ ان کے اسلام لانے کے 3 دن کے بعد ہی
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ پیش آتا ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ 2 عمروں میں سے ایک عمر سے اس اسلام کو عزت اور تقویت دے۔ وہ 2 عمر کون ہیں؟ ایک عمرو بن ہشام ہے، ابو جہل کا نام، ابو جہل اس کا نام کیا ہے؟ عمرو بن ہشام، اور دوسرا عمر بن الخطاب ہے۔ اب اگر دیکھا جائے، یہاں پر ہم صرف واقعہ نہیں بیان کریں گے، چاہیں گے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا کہ اگر دیکھا جائے مکہ والوں کے ہاں سرداری کس کی ہے؟ وہ ابو جہل کی تھی، بلکہ اس کی ذہانت، اس کی عقل مندی اس قدر مشہور تھی کہ حتیٰ کہ اس کو ابو الحکم کی کنیت دی جاتی تھی، ابو الحکم کا لقب دیا جاتا تھا۔ ابو الحکم کے معنی بڑا دانائی والا، بڑا عقل والا۔ تو کوئی شک نہیں کہ اگر ہم دیکھیں ابو جہل کے معاملات کو دنیاوی طور پر اور اسلام کے خلاف سازشوں میں، اس کے مشورے، اس کی باتیں ایسی پائے کی ہوتی تھیں کہ جیسی مشورہ کسی اور کافر کا نہ ہوتا۔ تو واقعی شیطانی ذہنیت اس کی بہت تیز تھی، لیکن اللہ کے دین کے بارے میں وہ جس طرح کے جانور بھی نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کون سا دل جو ہے وہ اسلام پانے کے، سعادت پانے کے قابل، اس کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے سردار کو نہیں چنا، اس کو نہیں چنا جس کو لوگ ابو الحکم کا لقب دیتے تھے، بلکہ اس کام کے لیے عمر بن خطاب، عمر فاروق کو چنا۔ اور عمر فاروق کے بارے میں ہم جانتے سنتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ان کا اسلام کے بارے میں کیا رویہ تھا، مسلمانوں کے بارے میں کیا ان کا سخت انداز تھا، بلکہ بہت سے مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں سے اذیت بھی پہنچی، اور حتیٰ کہ وہ خود بھی جب اسلام لاتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے، آپ کو ختم کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے ہوئے تھے ننگی تلوار لے کر۔ حتیٰ کہ رستے میں جب ان کو ایک آدمی ملتا ہے کہ پوچھا کہاں جا رہے ہو تلوار لیے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آدمی نے کہا کہ محمد کو قتل کر کے کیا تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ، جو آپ کا خاندان اور آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا خاندان ہے، کیا ان کے انتقام سے بچ جاؤ گے؟ تو عمر کہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ تم نے بھی اس کا دین اپنا لیا ہے۔ اس آدمی کو کہتے ہیں عمر کہ پتہ چلتا ہے کہ تم نے بھی اس دین کو اپنا لیا ہے۔ کہتے ہیں میری بات نہ کرو، اپنے بہن اور بہنوئی کو ان کی خبر لو جا کر کہ جنہوں نے یہ دین لے لیا، اپنا لیا ہے۔ عمر فاروق سخت غصے میں آتے ہیں اور سیدھے اپنی بہن کے گھر میں جاتے ہیں، اور گھر کے دروازے کے باہر سنتے ہیں اندر سے کچھ قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ گھر میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو چنانچہ گھر میں داخل ہوتے ہیں عمر، اور داخل ہو جیسے پتہ چلتا ہے خباب کو چھپ جاتے ہیں اور وہ اوراق بھی قرآن کے چھپا لیتے ہیں۔ تو عمر پوچھتے ہیں کہ میں کیا آواز سن رہا تھا؟ تو بہن بتاتی ہے کہ اس طرح ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو عمر کہتے ہیں کہ پتہ چلا ہے کہ تم لوگ دین سے پھر، یعنی کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہو، اور تم بے دین ہو چکے ہیں، کیونکہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ صبا، کہ بے دین ہو گیا، تم بے دین ہو چکے ہو۔ تو بہن وہی کہنے لگا کہ عمر اگر کیا خیال ہے کہ اگر جس دین پر تم ہو اس سے بہتر دین دوسرا ہو؟ تو عمر فاروق سخت غصے میں آتے ہیں، اس کا پتہ چل گیا کہ واقعی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو بہن وہی کی مار پیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہن جب آڑے آتی ہے، بچانے کی کوشش کرتی ہے، تو بہن کو بھی تھپڑ مارتے ہیں ایسے زور سے کہ ان کے چہرے پر خون آ جاتا ہے، اور بہن بھی پھر جوش میں آ کے کہتی ہے کہ عمر کہ اگر حق جو ہے وہ تیرے دین کے سوا دوسرے دین میں ہو، یعنی پھر بھی تم اسی دین پر بضد رہو گے، اور ساتھ ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے۔ عمر فاروق بہن کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کے تھپڑ کی وجہ سے ان کے چہرے پر خون آ گیا ہے، اور بہن کی یہ غیرت، ان کی یہ شجاعت دیکھتے ہیں، تو ان کو بھی شرم آتی ہے۔ تو چنانچہ نرم ہوتے ہیں اور ٹھنڈے پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں سنو جو تم پڑھ رہے تھے، مجھے دو یہ کتاب کون سی تم پڑھ رہے ہو؟
تو بہن کہتی ہے کہ یہ کتاب پاک ہے جس کو ناپاک لوگ نہیں پکڑتے، اگر تم پکڑنا چاہتے ہو تو جاؤ غسل کرو، غسل کر کے آؤ پھر تم کو دیتی ہوں۔ تو جس طرح روایات میں ہے کہ عمر فاروق نے غسل کیا، پھر ان کو وہ قرآن کے جو اوراق تھے دیے گئے جس میں سورۃ طٰہٰ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کے شروع کے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے، بڑا محترم کلام ہے، تو مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ تو خباب بن ارت جو چھپے ہوئے تھے باتیں سن رہے تھے، جب یہ عمر فاروق کی بات سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی وہ قبول ہو گئی، کہ آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل عمرو بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ تو پھر خباب بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں، صفا پہاڑی کے دامن میں۔ تو عمر فاروق وہاں دار ارقم پہنچتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں اور تلوار ان کے گلے میں لٹک رہی ہے، تو آدمی دروازے کی سوراخ سے جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عمر تلوار لیے کھڑے ہیں، تو سہم جاتا آدمی بھی، اور لوگوں کو جب اطلاع دیتا ہے جو گھر میں تھے کہ عمر آئے ہیں تلوار لیے ہوئے ہیں، تو لوگ بھی سمٹ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ بتاتے ہیں کہ عمر آیا ہے۔ کہتے بس عمر آیا ہے؟ کہتے کہ دروازہ کھولو، اگر تو خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کو خیر دے دیں گے، اور اگر کسی بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑائیں گے۔ ہاں یہ ہے ایک مسلمان کی حقیقت میں جرت، اس کی حمیت، اس کی شجاعت جو اس کے اندر ہونی چاہیے، نہ کہ ایسے موقع پر آدمی وہ کوئی غارے ڈھونڈے، کوئی چھپنے کے گھر ڈھونڈے، بلکہ یہ ہے جو کرنے کے کام ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ اس طرح عمر آئے ہیں تو دروازہ کھولا گیا، عمر آئے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور عمر کا کپڑا پکڑ کر سختی سے اس کو جھٹکا دیتے ہیں اور ساتھ ماتے ہیں کہ عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر بھی ایسی ہی ذلت رسوائی مقدر نہ ہو کہ جیسی ولید ابن مغیرہ پر نازل ہوئی۔ ولید ابن مغیرہ جو مکہ کے سرداروں میں سردار تھا، تو فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب اور ساتھ آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور عزت عطا کر۔ تو چنانچہ عمر کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو۔ ان کے کلمہ پڑھنا تھا تو گھر میں جو موجود صحابہ تھے انہوں نے اس زوردار انداز سے تکبیر کہی کہ حتیٰ کہ ان کی تکبیر کی آواز جو ہے مسجد حرام تک پہنچتی ہے۔ تو یہ تھا عمر کا اسلام لانے کا واقعہ، لیکن یہ صرف اسلام لانا ہی نہیں تھا، یہ اس حقیقت میں اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم موڑ تھا، عمر فاروق کا اسلام قبول کرنا۔ تو چنانچہ پہلے صحابہ جو مسلمان ہوتے تھے وہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کو چھپاتے پھرتے تھے، پتہ تھا کہ کافروں کی طرف سے کیا اذیتیں ملیں گی اور کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے برعکس تھے۔ ان کی سختی، ان کی شدت پوری قوم کے اندر معروف تھی۔ تو چنانچہ عمر فاروق اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کا اعلان کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اس آدمی کا رخ کرتے ہیں کہ جو دین کا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، ابو جہل، اس امت کا فرعون، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے گھر میں دستک دیتے ہیں۔ ابو جہل آتا ہے دروازے پر، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہتے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم کو بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ ابو جہل یہ سن کر یہ نہیں کہ آگے سے عمر فاروق پر ٹوٹ پڑا، کوئی بات کہی، بلکہ صرف یہ کہا کہ تیرا برا ہو اور جو تو لے کر آئے تو اس کا بھی برا ہو، اور گھر کا دروازہ بند کر کے اندر اس نے گھسنے میں اپنی عافیت سمجھی۔ اس کے بعد عمر فاروق اپنے ماموں عاص بن ہشام کے پاس جاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، وہ بھی گھر میں گھس جاتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس عظیم شخصیت کو کیا قوت، طاقت، کیا رعب اور ہیبت دی تھی۔ اس کے بعد عمر فاروق سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کس کو جا کر اس کی خبر دوں کہ جو پورے مکہ والوں کو بتائے۔
تو چنانچہ جمیل ابن معمر جمحی ایک معروف تھا مکہ میں آدمی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہر بات کا یہ ڈنڈورا پیٹتا ہے. تو چنانچہ عمر فاروق اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں جا کر کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. تو چنانچہ اس نے چیخ کر بلند آواز سے کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. عمر فرماتے کہ بے دین نہیں ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں بلکہ دیندار ہوا ہوں، مسلمان ہوا ہوں. اس نے مکہ والوں میں سبھی میں خبر پہنچا دی. اب ظاہری بات دشمنی تو تھی ہی، اسلام کے خلاف نفرت اور غیر و غضب ان کافروں کے اندر وہ تو تھا ہی. تو اب وہ جب سبھی کے سبھی اس بات کو سنتے ہیں تو سبھی اکٹھے ہو کر پھر عمر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور میرے فاروق بھی اکیلے ہی آگے سے ان کو مارتے رہے اور مار مار کر ان کو بھگاتے رہے، حتیٰ کہ جس طرح آتا ہے کہ سورج سر پر آ گیا. یعنی کافی دیر تک ان کی آپس میں یہ جھڑپ چلتی رہی اور اکیلے عمر ہی ان سبھی کے مقابلے میں ڈٹے رہے. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں کا رخ کیا. عمر فاروق بھی اپنے گھر جاتے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ عمر فاروق کے خلاف باقاعدہ طور پر پلان کر کے ایک جس کو کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا، وہ سبھی اکٹھے ہو کر آتے ہیں اور ان کے گھر کا رخ کرتے ہیں. حتیٰ کہ اتنے لوگ آتے ہیں کہ جس سے کہا جاتا ہے کہ وادی بھری ہوئی تھی. تو چنانچہ عاص بن وائل سہمی جو مکہ کے سرداروں میں سے ہے، انہوں نے عمر سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو عمر نے بتایا کہ اس طرح سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اور یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو عاص نے کہا تھا کہ حالانکہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے بدماشوں میں سے تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ ینصر ھذا الدین برجل فاجر، کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاجر و فاسق بے ایمان آدمی سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر آج بھی اس طرح کا کوئی مشرک، کوئی بے ایمان، اس نے کوئی دین کے حوالے سے کوئی کام کر دیا ہو تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اور نہ ہی اس کے کوئی ایمان کی دلیل اور علامت ہے. اصل ایمان جو ہے عقیدہ ہے. جب تک عقیدہ نہیں ہے اس وقت تک باقی چیزیں ہاں ان کا وقتی طور پر شہرت ہو جائے گی، اس کو آدمی کو عزت مل جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں اس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو عاص بن وائل مکہ کے بدماشوں میں سے تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتا ہے عمر فاروق کا دفاع کرنے کے حوالے سے. تو چنانچہ وہ لوگ جو عمر فاروق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے سبھی مل کر ان سبھی کو کہتے ہیں کہ واپس پلٹ جاؤ، عمر کے خطاب کے بیٹے کی طرف جانے کے لیے تمہارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، یعنی میں ان کا دفاع کرنے والا ہوں. تو چنانچہ سبھی کے سبھی واپس پلٹتے ہیں. اور اس طرح کے ہم کئی ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کافروں سے جو ہے، جو دین کے بدترین دشمن تھے، بدعقیدہ تھے، مشرک تھے، کافر تھے، اللہ تعالیٰ انہی سے کبھی کبھی کوئی اسلام کے سہارے کے لیے، کسی مسلمان کے دفاع کے لیے، اور بلکہ بذات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے جو ہے کام لیتے ہیں. ابو طالب کی سیرت آپ کے سامنے ہے کہ زندگی بھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کا ساتھ دیا، اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا بند بنا رہا مشرکوں اور کافروں کے مقابلے میں. یعنی آپ کا ہر لحاظ سے دفاع کیا، لیکن جب آپ کے لائے ہوئے عقیدے کو نہ اپنایا، توحید کو نہ اپنایا، تو اس کی نجات بھی نہیں ہو سکی. تو اگر ابو طالب کی نجات نہیں ہو سکی تو پھر اور کون سا مشرک ہے کہ جو بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہو اور پھر ہم اس کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیں کسی بڑے کام کی وجہ سے. اس لیے بنیاد عقیدے کی ہونی چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو چنانچہ عمر فاروق کا یہ اسلام لانا مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بہت بڑا ایک عزت کا یعنی کہ پہلو تھا، اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا. تو عمر فاروق اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نمازیں چھپ چھپ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ فرماتے کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. پھر عمر فرماتے ہیں کہ پھر چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، پھر ہم سر عام نمازیں پڑھیں گے. تو چنانچہ مسلمان دارالارقم سے نکلتے ہیں دو صفوں میں، ایک صف میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے صف میں عمر فاروق ہیں، اور دونوں صفوں کی شکل میں جو ہے مسجد حرام میں پہنچ کر لوگوں کے سامنے، قریش کے سامنے، قریش کے مکہ کے سرداروں کے سامنے جا کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. اور کوئی شک نہیں کہ کفر کے اوپر یہ ایک بہت بڑی چوٹ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے ان کی وجہ سے کہ ماری، اور اسی لیے ان کو فاروق کا لقب دیا گیا. عمر فاروق کو لقب بھی اس لیے فاروق کا دیا گیا کیونکہ جس کے آنے سے
فرق پیدا ہوا حق و باطل میں، اور اسلام جو کہ چھپ چھپ کر ابھی تک گھروں کے اندر چھپا ہوا تھا، اب وہ اسلام جو ہے وہ سر عام مکہ کے گلی بازاروں میں، بیت اللہ کے صحن میں اور مسجد حرام میں اس کا اعلان ہوتا ہے۔ اسے صہیب رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا، اس کی علانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے اور اس کا طواف کیا کرتے، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اپنے مظالم کا جواب دیا۔ تو یہ صرف ایک شخصیت کی وجہ سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک شخص بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اللہ ہزاروں کا کام لیتا ہے۔ تو یہ تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کی۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں عمر فاروق کا حتیٰ کہ ہجرت کا واقعہ بھی بڑا یعنی کہ سبق آموز ہے کہ صحابہ چھپ چھپ کر ہجرتیں کرتے رہے، کہ جب کہ عمر فاروق جب انہوں نے ہجرت کرنا تھی تو باقاعدہ اعلان کر کے سبھی کے سامنے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اور جس کو مجھ سے نمٹنا ہو، جس کو میرے ساتھ کو مقابلہ کرنا ہو، وہ فلاں فلاں پہاڑی کے وادی کے پیچھے آ جائے، اور بلکہ کہتے ہیں کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، تو وہ آ کے میرے ساتھ نمٹ لے۔ تو یہ ہے وہ جرأت اور وہ فاروقیت جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شخصیت کو عطا کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کی اور کیا کوششیں چلتی رہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو جو ہے اس دعوت سے باز رکھا جائے، اور خصوصاً یہ دو بڑی شخصیتیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو جو ایک قوت کی شکل ملی، اور کفر جو ہے اس کے مقابلے میں ایک ان کو دبے یا ان کی جو شان و شوکت ٹوٹی، تو اس سے انہوں نے اور بھی اپنے آپ کو سوچنے کی کوشش کی کہ ہم کون سا کوئی قدم اٹھائیں کہ جس سے آپ کے اس دعوت کو روکا جا سکے اور اپنے شرک کا وہ جو انداز ہے اس کو جاری رکھ سکیں۔ تو چنانچہ مشرکوں کی ایک مجلس بیٹھتی ہے کہ جس میں ان کے ایک سردار عتبہ ابن ربیعہ ابو ولید وہ ہیں، تو ان سے مشورہ ہوتا ہے کہ ابو ولید تم کیا مشورہ دیتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو پھر اس کو کہتے ہیں عتبہ کو کہ تم جا کر محمد سے بات کرو، صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرو، ان سے گفتگو کرو، اور ان کو پیشکش کرو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو چیز چاہیے کو ہم سے لے دے کر معاملہ کر کے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو چنانچہ مشرکوں کا یہ سردار ابو الولید آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی حیثیت جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے، اور آپ کی کیا حیثیت ہے اس قوم کے اندر۔ آپ کوئی عام آدمی نہیں ہو، لیکن آپ جو دین لے کر آئے ہو، کہ جس دین کی وجہ سے ہمارے باپ دادوں کو گمراہ قرار دے دیا گیا ہے، ہمیں بے وقوف بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے سارے خاندانوں کو بکھیر دیا گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جس سے ہمارے معاملہ سلجھیں، کسی پر ہمارا اتفاق ہو جائے۔ تو میں آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ ماتے کہ ابو ولید کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ابو ولید کہتا ہے کہ بھتیجے، یہ معاملہ جس کو تم لے کر آئے ہو، اگر تم اس کے پیچھے یہ چاہتے ہو کہ تمہیں مال مل جائے، تو ہم تمہیں اتنا مال اکٹھا کر دیتے ہیں کہ تم مکہ کے سب سے مالدار آدمی ہو جاؤ۔ اگر تم اس کے پیچھے کوئی عزت اور عہدہ منصب چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر تم اس معاملے کے پیچھے یہ چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ، ہم تم کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور اگر تمہاری خواہش ہے کسی عورت سے شادی کرنے کی تو ہم ایک نہیں بلکہ آپ حکم دو، منتخب کرو، ہم تمہارے لیے قریش کے 10 عورتیں منتخب کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں کوئی ذہنی طور پر کوئی جن بھوت کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، ہو جاتا ہے ایسی چیزیں بھی کہ جس سے بعض اوقات آدمی ایسی ویسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اگر کوئی ایسی بات ہے، کوئی علاج کی ضرورت ہے، تو ہم اپنا خرچہ اپنے مال سے خرچ کر کے تمہارا علاج کرتے ہیں حتیٰ کہ تم شفایاب ہو جاؤ۔ تو جب ابو الولید نے آپ کو یہ باتیں کہیں تو آپ میں کہ اور کوئی بات کہنا چاہتے، اس نے کہا کہ یہ باتیں ہیں۔ آپ ماتے کہ پھر میری بات بھی سنو۔ اب آپ نے کیا بات سنائی؟ ہاں دیکھیے، اللہ کے نبیوں کا، حق پرستوں کا منہج کیا ہوتا ہے، باطل پرستوں کی کیا باتیں ہوتی ہیں، اپنے ڈھنگھونسلے، اپنی شیطانی سوچے فکریں،
اور اس کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کا کیا منہج ہوتا ہے، ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، آپ نے اللہ کا قرآن سننا شروع کر دیا۔ سورہ فصلت ہے جسے حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، آپ اس سورت کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون۔ اور حقیقت میں اس سورت کی ابتدائی آیات خاص طور پر بڑی ہی ایسی آیتیں ہیں کہ جو سیدھی دل پر جا کے لگنے والی ہیں، اور خصوصاً قریش کے حوالے سے تو آپ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، اور یہ کافروں کا سردار عتبہ، جس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ ابو ولید، سنتا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، منہ پھیرتے ہیں، تو پھر ان کو کہہ دو کہ میں تم کو اسی کڑک سے ڈراتا ہوں جو کڑک عاد و ثمود پر پڑی تھی۔ اب عاد و ثمود کے واقعات قریش سنتے جانتے تھے کہ عاد و ثمود کی قوموں کی کیا ہلاکتیں ہوئیں، کس طرح تباہیاں ہوئیں۔ تو جب اس نے آپ سے یہ آیت سنی تو آپ کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد بس کرو، تو آپ کی قرابت کا اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو خاموش ہونے کا کہتا ہے، اور پھر اٹھتا ہے آپ کے پاس سے اور اپنی قوم کے پاس آتا ہے جنہوں نے اس کو بھیجا تھا۔ تو لیکن جب آتا ہے تو قوم دیکھتی ہے کہ عتبہ جس منہ کے ساتھ گیا تھا، جس چہرے کے ساتھ گیا تھا، اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا، اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ تو چنانچہ جب آتا ہے ان کے پاس پہنچتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ تیرے پیچھے کیا خبر ہے، کیا لے کر آئے ہو، کیا خبر لے کر آئے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ کہتا ہے قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس پر چھوڑ دو، ہاں اس کے حال پر چھوڑ دو، اور جو میں بات سن کر آیا ہوں یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ جو واقعی ہی رونما ہو کے رہے گی۔ تو اگر یہ شخص جو ہے کسی نے عربوں میں سے کسی نے اس کو مار ڈالا تو تمہارا کام، یعنی کہ تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر یہ شخص غالب آ گیا تو اس کی غالب آنا، اس کی بادشاہ تمہاری بادشاہت ہوگی، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ تو یہ کہتا ہے کہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اس کے حال پر چھوڑو۔ تو لوگوں نے کیا کہا، دیکھیے جب کفر بے ایمانی دل دماغ پر چھائی ہوتی ہے، حالانکہ یہ کافر جو سن کے آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سن کر متاثر ہوا تھا، اور وہی تاثر قوم کو دے رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر آپ کی بات انہوں نے نہیں مانی کبھی تو اپنے ہی آدمی کی بات مانے، اپنے ہی سردار کی بات پر غور و فکر کریں۔ لیکن جب دل دماغ پر شیطان سوار ہوا ہوتا ہے تو اس وقت پھر یہی کیفیت ہوتی ہے کہ حق کو جھٹلانا، باطل پر اڑے رہنا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ابو ولید، اللہ کی قسم تم پر بھی وہی جادو چل گیا جو دوسروں پر چلتا ہے۔ تو اس نے کہا میری رائے تو یہ ہے، اب جو تم کرنا چاہو کرو۔ تو ایک تو واقعہ یہ پیش آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودے بازیوں کا، آپ کے ساتھ جو یعنی کہ لین دین کرنے کا، اس کے ساتھ ساتھ مزید جو دین پر اور عقیدے پر سودے بازیوں کے معاملات ان کے پیش آتے ہیں۔ اسی میں سے ان کی پیشکش یہ تھی کہ ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک سال جو ہے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، تاکہ اس طرح سے کمپرومائز کر کے ہم مکہ میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ سکیں اور ہمارے معاملات ختم ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل کر کے دو ٹوک آپ سے اعلان کروا دیا، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو۔ پہلی بات تو ان کو جو اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی خاطر بیت اللہ کے حج عمرے کرنے والے تھے، حاجیوں کو پانی پلانے والے تھے، بڑی بڑی ان کی خدمات تھیں، اللہ نے ان کو دو ٹوک طور پر کافر کہا۔ کیوں کافر کہا؟ کہ ان کے یہ سارے کام اللہ کی توحید کے سچے عقیدے کے بغیر تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک عقیدہ خالص نہیں ہے اور توحید خالص نہیں ہے، آدمی کچھ بھی کیوں نہ کر لے، اس کے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کو دو ٹوک طور پر کافر کہہ کر اعلان کر دیا، سورۃ الکافرون میں اعلان سنا کر ان کو بتا دیا کہ نہ سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کے ماننے والے کبھی جو ہے تمہارے چکمے میں آ سکتے ہوں اور تمہارے دین پر چل سکتے ہوں۔
اور اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات جس میں اس چیز کا اعلان کروایا گیا آپ سے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، سورۃ زمر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہہ دیے کہ اے غیر اللہ، کیا جاہل ہو، تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ اور قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کو پکاروں اللہ کے سوا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یا اللہ کے سوا اس کی عبادت کرے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تو اس طرح سے اللہ نے آپ سے اعلان کروایا اور کافروں کی ساری امیدیں ختم کروائیں کہ جو ان سے آپ سے اس طرح کی ہو سکتی تھی کہ آپ اس طرح سے کمپرومائز کر کے کو لے دے کر لیں گے۔ اور ان واقعات کے پیچھے پچھلا واقعہ بھی اور یہ واقعہ بھی ہمیں اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے کہ مکہ کے ان کافروں نے، اس کافر نے جو آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو سرداری دی جائے تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے بغیر کوئی فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً ایسے لوگوں کو ہم سوچ فکر دلاتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ کفر کے نظاموں پر چل کر، جمہوریت کے کفر کے نظاموں پر چل کر وہ حکومت کی کرسی میں آ کر بیٹھ کر جو ہے وہ اسلام کا غلبہ کریں گے۔ حقیقت میں کتنے جھوٹے خواب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود پیشکش ہو رہی تھی، یہ تو بیچارے 85 سالوں سے لڑ رہے ہیں، سیٹیں پھر بھی کوئی کد کا ملتی ہے، کچھ نہیں ملتا اور اس کے علاوہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کا کفر کا نظام پیشکش کر رہا تھا کہ آؤ ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ آپ نے ان کی سرداری قبول کی، نہ آپ نے ان کا بادشاہ بننا قبول کیا۔ کس لیے؟ کیونکہ جس کفر کے تحت، جس کفر کے نظام کے ساتھ آپ کو کوئی عہدہ مل رہا ہے، ہاں آپ کو اسی نظام پر چلنا پڑتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بعض لوگوں نے کفر کے ان نظاموں کے ساتھ آ کر اگر کوئی کہیں حکومت کو چیز حاصل بھی کی ہے تو ان کو کسی طرح کی کامیابی حاصل نہیں ہو پائی وہاں پر۔ جیسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا نظام، اسلام کا دین اور اسلام کی ہر چیز جو ہے اس کی ایک الگ امتیازی حیثیت ہے کہ جس کو کفر کے نظاموں کے ساتھ چل کر وہ چلنا اس کا ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں کہ کفر کے اندر رہ کر، کفر کے زیر سایہ رہ کر اور کفر کے رحم و کرم پر چل کر حکومت کرسیاں لے کر جو ہے ہم اللہ کے دین کا کام کر سکیں، ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہاں پر بھی، دوسرے واقعے کے اندر بھی، کہ دین کے اندر اور خصوصاً عقیدے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہے۔ ہاں دین کے دوسرے مسائل کہ جس میں کوئی سنت ہے، کوئی چیز کو مستحب ہے، وہاں پر ہم ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، کوئی لے دے کر سکتے ہیں وقتی طور پر، کہ کوئی چیز چھوڑ سکتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک عقیدے کی بات ہے، دین کی بنیادیں ہیں، وہاں پر کس طرح کا کمپرومائز نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جو ہے ان سے کوئی لے دے کر کے کوئی بھی آپ کچھ ہم سے لے لو، کچھ ہمیں دے دو، ایک سال آپ ہمارے رب کی پوجا کر لو، ہم دوسرے سال آپ کے بتوں کی پوجا کر لیں گے۔ یہ اللہ کا دین نہیں، یہ شیطان کا دین ہے، یہ شیطان کا دین ہے۔ اور افسوس کی بات آج ہم بعض اپنے مسلمان بلکہ اسلام کے بڑے بڑے علمبرداروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ یہ طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں کہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ کمپرومائز، کہ کچھ لے اور دے کے چکر، اور ہمیشہ لیتے ہی ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ ہمیشہ ان سے لیتے ہی ان کو دیکھا گیا ہے کہ شرک اور لیتے ہی چلے جاتے ہیں، بدعات ان کے اندر پیدا ہی ہوتی چلی جاتی ہیں، گمراہیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، نہ کہ ان کی توحید یا ان کے ہاں جو ایمان ہے وہ دوسروں کو ملے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو سبق دیتی ہے عملی میدان میں کہ مسلمان کو کس طرح سے دین پر قائم رہنا ہے۔ اسی طرح کافروں کے انہی سازشوں میں سے ایک یہ بھی تھا، لے دے کے ان چکروں کے اندر، کہ ٹھیک ہے آپ کا ہم دین مانتے ہیں، آپ کے لائے ہوا قرآن کو مانتے ہیں، لیکن تھوڑی سی اس میں رد و بدل کر لو، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ یہ قرآن جو توحید پر مبنی ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، ایک اللہ کے علاوہ اور سبھی کا انکار کر رہا ہے، ہم کو یہ قرآن نہیں چاہیے، ہاں اتنا سا قرآن کا حصہ نکال دو، باقی ہمیں قرآن دیتے رہو، مشکل نہیں ہے، یا اس کو بدل دو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میرے لیے لائق ممکن ہی نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن کو بدل سکوں،
ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے۔ قرآن لانا، اس کو بدلنا، اس میں کوئی رد و بدل کرنا، یہ میرے کام نہیں ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو ڈر ہے کہ اگر اپنے رب کی کوئی ایک بھی نافرمانی کر لوں گا تو اس بڑے دن کے عذاب کا مجھ کو ڈر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر خوف دل میں ہوتا ہے، اب جب نہیں ہوتا تو پھر یہ بھی لے لو، وہ بھی دے دو، اس کو بدل دو، یہ بھی ایسا بھی کر لو، ایسا بھی کر لو، وہ ہمارے ہاں جو سیاستیں چلتی ہیں۔ تو علی کل حال ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کافروں کی کیا کیا سازشیں چلتی رہی ہیں، کبھی مختلف چکمے دے کر، دنیا کے تمہیں لالچ دے کر، کبھی دین کے حوالے سے کمپرومائز کرنے کے طرح طرح کے پروگرام دینے کے اوپر کہ کچھ لے اور دے کے چکر، اور کبھی جو ہے آپ سے کوئی اس طرح کے مطالبے کہ آپ قرآن میں کوئی تبدیلیاں کر دیں، کوئی اس طرح کی چیزیں کر دیں۔ تو اس طرح سے کاموں سے جو ہے ان کی ایسی چیزیں چلتی رہیں کہ تاکہ کسی طریقے سے آپ کو آپ کی دعوت سے جو ہے باز رکھا جائے۔ اور اسی میں سے یہ بھی تھا کہ کبھی انہوں نے یہودیوں سے سوالات کیے کہ اس نبی کو کس طرح سے اس کو چپ کرائے، اس کو خاموش کروائے، یا اس کو ثابت کریں کہ واقعی یہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، یہودی چونکہ اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، تو یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی باتیں بتاؤ کہ ہم اس سے پوچھیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اس سے 3 باتیں پوچھو، اگر اس نے بتا دی تو واقعی سچا نبی ہوگا۔ باتیں کیا ہیں کہ پہلی بات یہ کہ یعنی کہ کچھ نوجوان تھے پہلے زمانوں میں، ان کا بڑا عجیب واقعہ گزرا ہے، وہ نوجوان کون تھے، ان کا واقعہ کیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے حکومت سلطنت دی تھی، جو پوری روئے زمین میں اس نے گردش کی، گھوما اور زمین پر سلطنت کی، وہ کون تھا۔ اور تیسرا روح کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھو ذرا۔ تو قریش نے آپ سے یہ سوال کیے، تو ان کے سوالوں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف نازل کر دی، جس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اور ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا، جس کو اللہ نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب سبھی اس طرح کی حکومتوں سے نوازا تھا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں بیان فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تم سے سوال کرتے روح کے بارے میں، بتا دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے۔ تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سوالوں کے جواب، حالانکہ یہ وہ جواب تھے کہ جو یہودیوں نے ان کو بتایا تھے کہ اگر یہ جواب دے دے تو واقعی نبی ہے۔ اب تقاضا تو عقل کا یہ تھا اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے ان جوابوں کو سن کر وہ ایمان لاتے، لیکن جب بدبختی چھائی ہوتی ہے تو اس کو بھی انہوں نے کیا کہا کہ یہ بھی آپ کے جادو کا کوئی زور ہے، کوئی شیطانوں نے آپ کو باتیں سکھا دی ہیں۔ اور پھر ان کے اس طرح کے غلط مطالبات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر آپ ہمیں دین بتانا سنانا ہی چاہتے ہو تو ہم نہیں چاہتے کہ ان اپنے کمزور قسم کے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر تمہارا دین سنیں، کیونکہ جو تیرا پیچھا کرنے والے ہیں ہمارے غلام ہیں، ہمارے کمی کارے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم مکہ کے سردار اور مالدار لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر، اگر آپ ہمیں دین بتانا سنانے چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ کو الگ سے محفلیں کرو اور ان لوگوں کو اپنے پاس سے دھتکارو۔ تو چنانچہ مخصوص محفلوں کی مجلسوں کی مطالبے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو کہ رحمت للعالمین ہے، آپ کی شفقت، مہربانی، آپ کی نرمی، نہ کہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ غیروں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، کہ آپ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ اللہ کا دین قبول کر لیں، ایمان پر آ جائیں، توحید کو اپنا لیں، چاہے وقتی طور پر مجھے اپنے ساتھیوں کو تھوڑا ان کو الگ بھی کرنا پڑے۔ آپ نے ان کا یہ مطالبہ بھی قبول کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الانعام میں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اللہ کے ان بندوں کو جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے، ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب کے تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ تمہارے حساب کے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، فتطردہم فتکون من الظالمین، ہاں اگر ان کو دھتکارو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان غریب، فقیر، کمزور صحابہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان سے اپنی محفل مجلس سے رکھو،
کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور نہ کہ ان سرداروں کو، ان بے ایمانوں کو جو ہے ان کو آگے لاؤ اور اپنے ساتھیوں کو، ان مخلص ایمان والوں کو پیچھے کرو۔ اور سورۃ عبسہ وتولیٰ کی شروع کی آیات بھی اسی بات پر دلیلیں ہیں۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مختلف یہ انداز تھے مشرکین کے کہ جس میں ان کے طرح طرح کے کہ آپ کو یعنی کہ یا تو لاجواب کرنا یا کہ مختلف مطالبات کر کے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اپنی دعوت کو اس سے باز رہنے پر آمادہ کرنا۔ تو اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر دور میں چلتی ہیں۔ آج بھی ہم انہی چیزوں کے مختلف شکلیں صورتیں دیکھتے ہیں کہ کس کس انداز سے کمپرومائز ہوتی ہے دین کے ساتھ، دین کے لے دے کے چکر ہوتے ہیں کہ کچھ لے لو کچھ دے دو، اور عام طور پر یہ بے ایمان دین کے دشمن اپنے پروگرام دیتے ہیں اور لیتے نہیں ہیں، اور عام طور پر دین کے نقصان اور دین کے خلاف سازشیں کرنے پر تلے ہوتے ہیں، اور اس کے مد مقابل کوئی خیر خواہی کا کام ان کے اندر نہیں ہوتا کہ جس طرح کہ آپ کے زمانے کے مشرک و کافروں سے بھی ہم نہیں دیکھتے کہ واقعی کوئی خیر خواہی کا کام کر سکے ہوں، بلکہ جو بھی کچھ تھا وہ سبھی کے سبھی وہ سازشیں تھیں کہ جو آپ کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو سچے دین پر قائم و دائم رہنا چاہیے، اور باطل کے اس طرح کے پروگراموں کو، ان کی سازشوں میں اس میں الجھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ جی ہاں، کسی بد عقیدہ کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس کا جواب اللہ کے قرآن میں ہے۔ سورۃ توبہ ہے، 11واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ ہی کسی اس شخص کے لیے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جائز ہے، ان کے لائق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کریں کہ جو مشرک ہو، شرک پر مر گیا ہو، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوں۔ اور خصوصاً اس آیت کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ابو طالب کے، آپ کے جو چچا ہیں، اس کے فوت ہونے پر آپ کو بڑا غم ہوا کہ کاش کہ یہ شخص جو ہے توحید اپنا لیتا اور توحید کے کلمے پر آ جاتا، لیکن وہ توحید نہ اپنا سکا، شرک پر مر گیا، جبکہ اس نے زندگی بھر آپ کی خدمت کی تھی، اور نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے دین کی خدمت کی تھی۔ ہم بعض اوقات آج خاص طور پر بہت سے لوگ جو ہے کسی شخص کے کچھ کرداروں کو دیکھ کر بڑا ہی اس کی یعنی کہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے سارے کردار ابو طالب کی کسی ایک بھی خدمت کے برابر بھی نہیں ہے، کہ جو ابو طالب مکہ والوں کے، آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں ایک ڈیم بن کر، سد بن کر، پہاڑ بن کر کھڑا تھا، اور بلکہ صاف اس نے کہہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ محمد، جاؤ بھتیجے، جا کر اپنے دین کی دعوت دو، اور جو بھی آپ کو کوئی نقصان اٹھانے کے، آپ کو نقصان کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، میں اس کے ساتھ نپٹوں گا۔ اور واقعی تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ ابو طالب جب تک زندہ رہے اس وقت تک کسی کافر کو آپ پر زیادہ اذیت، اس طرح کی چیزیں کرنے کی آپ کے ساتھ جرت نہ ہو سکی۔ تو کہنے کا مقصد کہ لیکن اس کے باوجود جب وہ شرک پر مرا، کفر پر مرا، تو آپ کو بہت اس بات کا افسوس ہوا کہ کاش کہ یہ آدمی توحید اپنا لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر افسوس جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نہیں تھا جائز کسی نبی کے لیے اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کریں، چاہے ان کا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو۔ تو جو آدمی شرک پر مرا ہو، اور اس میں اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد جب ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ ہاں، واضح کب ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کی موت ہی شرک پر آتی ہے، غیر اللہ کو پکارنے پر آتی ہے، اور نہ کہ صرف پکارنے پر بلکہ غیر اللہ کی طرف دعوت دینے پر آتی ہے، اور توحید کے اوپر تان بازیاں کرتے ہوئے آتی ہے، توحید والوں کو تان و ملامت کرتے ہوئے آتی ہے، تو ایسے آدمی کی کیا اس کے شرک و کفر پر کوئی شک رہتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں، اگر اس کا کوئی ایسا کام ہے
کہ جس کام کی وجہ سے کوئی دین کو فائدہ پہنچا ہو تو ہم کہیں گے کہ اس کے یہ کام ابو طالب کی خدمات سے زیادہ نہیں ہے، اس سے کہیں کم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے فوت ہونے کے بعد مسلمانوں کو نہ تو اس کی بخشش کی دعائیں ان سے کروائی ہیں اور نہ ہی اس کی فضیلتیں مسلمانوں کو بتائی ہیں کہ ابو طالب کے میرے ساتھ کیا خدمات رہی ہیں، کہ تاکہ اس کے متقد بن جائیں، اس کی عقیدت پیدا ہو جائے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ اس لیے ہمارے پاس ایک مسلمان کے پاس سب سے بنیادی چیز عقیدہ اور توحید ہے کہ جس کی حفاظت کی ضرورت ہے، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بعض اوقات جذبات میں آ کر، باتوں میں آ کر کسی ایسے مشرک، ایسے بد عقیدہ شخص کے بارے میں یعنی کہ اس کے لیے بخشوں کی دعائیں کرنا شروع کر دیں، اس کے لیے ایسے تصورات، خیالات پیدا کرنا شروع کر دیں کہ جو ایک حقیقی سچے مسلمان کے بارے میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور صحیح عقیدہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔